خوبصورت کلام کے بعد اب میں چاہتا ہوں کہ پھر آپ کو ایک خوبصورت شاعر سے ملاقات کرواؤں جو آپ کے دیار میں پہلی بار تشریف لائے ہوئے ہیں. علم ہو یا فلم ہو، ادب ہو یا سلیقہ ہو، تہذیب ہو یا شعور ہو، یہ ساری چیزوں کو اگر ایک جا کر دیا جائے، ذرا سا یہ بند کر دیں بھائی، ساری چیزوں کو اگر ایک جا کر دیا جائے اور کسی کا خوبصورت نام لیا جائے تو یہ نام ایم.اے. تراز صاحب کا بنتا ہے، جو اس وقت اپنی شان اور شوکت کے ساتھ، اپنے خوبصورت لہجے کے ساتھ، اپنے منفرد انداز کے ساتھ ساری دنیا میں عزت اور وقار کے ساتھ بلائے جاتے ہیں. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہے التجا خلوص کی دولت بڑھائیے، ہے التجا خلوص کی دولت بڑھائیے، پلکیں بچھی ہیں راہ میں تشریف لائیے. آئیے بمبئی کے فلمی دنیا کا وہ شاعر جو علم میں بھی اپنا مقام رکھتا ہے اور فلم میں بھی اپنا مقام رکھتا ہے، آپ تالیوں کی گڑگڑاہٹ میں اس شخصیت کا استقبال کیجئے اور انشاءاللہ مشاعرہ یہاں سے پورے بلندی کے ساتھ، آب و تاب کے ساتھ قائم و دائم ہوتا چلا جائے گا. نہیں وہ فلموں کے نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب جانتے ہیں، سب گوگل پہ جا کے دیکھ لیں. بہت ساری فلموں میں میرا نام ٹھیک کر دیجئے، میرا نام اے.ایم. تراز ہے، آپ وہاں سے ڈھونڈیے گا تو میں مل جاؤں گا. اب بسم اللہ. ہاں ٹھیک. سامعین حضرات السلام علیکم. بغیر کسی تمہید کے، جہاں ڈاکٹر راحت اندوری صاحب ہو وہاں کسی تمہید کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ خود ایک تمہید ہے اردو کی اور مشاعروں کی. یہ مشاعرہ ایسے تو آپ کے یہاں پہلا مشاعرہ ہے، بٹ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں یہ دنیا کا سب سے بڑا مشاعرہ ہے، کیونکہ جناب ڈاکٹر راحت اندوری صاحب یہاں بہت اچھے، کیا کہنے میں تراز. اور یہاں میں جناب محبوب صدیقی صاحب اور جناب حسن کاظمی صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ سے روبرو ہونے کا موقع فراہم کرایا. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. بغیر کسی تمہید کے ایک مطلع اور 2-3 شعر میں تحت میں پڑھ کے غزل ترنم سے پڑھ کے اپنی جگہ لوں گا. آپ بہت اچھا سن رہے ہیں دوستوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں فلموں میں بھی اور مشاعروں میں بھی محبت کی شاعری کرتا ہوں، چونکہ میرا یہ خود کا ذاتی تجربہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی ترقی بنا محبت کے ممکن نہیں ہے. تو آپ محبت کا ساتھ دیں، محبت کرنے والے بنے. یہاں سے آئیے ایک مطلع اور 2-3 شعر کے. چونکہ میں ممبئی سے آیا ہوں اور اس کے حوالے سے بہت لمبا سفر تھا، میں سفر کی بات کرتا ہوں کہ ٹھہرے ہوئے احساس کا منظر نہیں آیا. کیا ٹھہرے ہوئے احساس کا منظر نہیں آیا. مدت سے سفر میں ہوں مگر گھر نہیں آیا. واہ 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 واہ، بہت بہت شکریہ. مدت سے سفر میں ہوں مگر گھر نہیں آیا، اور اے شدت رفتار ذرا تھم کے ابھی تک، اے شدت رفتار ذرا تھم کے ابھی تک، رستے میں کوئی میل کا پتھر نہیں آیا. کیا کہنے، واہ 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 واہ. رستے میں کوئی میل کا پتھر نہیں آیا. وہ شعر دیکھیں کہ روٹھا وہ کسی روح کی مانند بدن سے. کیا بھائی روٹھا وہ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ روٹھا وہ کسی روح کی مانند بدن سے، ایک بار جو بچھڑا تو پلٹ کر نہیں آیا. کیا کہنے، واہ 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 واہ. بہت شکریہ. واہ واہ کا مطلب 2-3 شعر اور کہ خوشی ہمدم اگر ہوتی مجھے رونے کو کیا ہوتا. کیا کہنے، خوشی ہمدم اگر ہوتی مجھے رونے کو کیا ہوتا. اسے اگر پا لیا ہوتا تو پھر کھونے کو کیا ہوتا. کیا بات، واہ واہ واہ. بہت شکریہ. بہت اچھے. اسے اگر پا لیا ہوتا تو پھر کھونے کو کیا ہوتا. کیا کہنے، شکریہ سر. واہ واہ واہ. اسے اگر پا لیا ہوتا تو پھر کھونے کو کیا ہوتا. اور شعر دیکھیں کہ وہ مجھ سے دور نہ ہوتے میں ان سے دور نہ ہوتا. یہ انہونی نہیں ہوتی تو پھر ہونے کو کیا ہوتا. کیا کہنے، واہ. یہ انہونی نہیں ہوتی تو پھر ہونے کو کیا ہوتا. اور شعر دیکھیں کہ میں جب جب تھک کے رکتا ہوں تو کاندھے چیخ اٹھتے ہیں. میں جب جب تھک کے رکتا ہوں تو کاندھے چیخ اٹھتے ہیں. یہ جیون بوجھ نہ ہوتا تو پھر ڈھونے کو کیا ہوتا. واہ واہ واہ. اور جس شعر کے لیے میں نے غزل کہی ہے وہ شعر اب کہ یوں ہی بنجر پڑے رہتے تمہارے کھیت صدیوں تک. کیا کہنے، میں خود ایک
यूपी मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं आपकी तरह, तो छोटी चीज की क्या उसकी मेहनत होती है वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं आपके हवाले से कि यूं ही बंजर पड़े रहते तुम्हारे खेत सदियों तक, मैं मिट्टी में नहीं मिलता तो फिर बोने को क्या होता। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, क्या कहने, वाह वाह वाह। मतलब देखें कि तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ, तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ, तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ, रुको ऐ आंसुओं मैं मुस्कुराने वाला हूँ, क्या कहने, वाह वाह वाह, रुको ऐ आंसुओं मैं मुस्कुराने। तू अपनी राह की रानाइयों का जिक्र ना कर, रानाइयां जैसा कि आप सब जानते हैं खूबसूरतियां, तू अपनी राह की रानाइयों का जिक्र ना कर, मैं तेरे पीछे कहाँ रोज बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ, वाह वाह वाह, बहुत। और इस एकता के और कौमी यकजहती के हवाले से ये शेर के उदासियों से कहो जश्न कल की शब कर ले, क्या कहने, उदासियों से कहो जश्न कल की शब कर ले, मैं रोज रोज कहाँ मुस्कुराने वाला हूँ। वाह वाह वाह, बहुत वास्ते क्या कहने, ये वाह वाह, गम उठाने वाला हूँ। वाह वाह वाह। और शेर देखें गजल का आखिरी शेर के, बस इस गुमान पे उसको भूला नहीं पाया, क्या मैं एक रोज उसे याद आने वाला। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। नहीं पढ़िए पढ़िए, बहुत अच्छे, हाँ वाह वाह वाह। एक गजल के और दो तीन शेर मैं आप तक पहुंचा देता हूँ, वक्त बहुत कम है। अभी जनाब राहत इंदौरी साहब को शबीना आप सुनाइए, आपके लिए आचार संहिता नहीं है, आपको देख के हुकूमत ने कहा है कि आप 12 बजे तक पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और हुकूमत का भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक गजल का मतलब और दो तीन शेर के, आप मेरा साथ दें और लगे आपको कि मैं शेर पढ़ रहा हूँ, शायरी पढ़ रहा हूँ, तो आप मेरा साथ दें। बिल्कुल, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट में दोस्तों, शुक्रिया। ये बड़े कीमती शोराए कराम हैं, आप इन्हें देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। दिल और निगाह भी न रहे इख्तियार में, दिल और निगाह भी, दिल और निगाह भी न रहे इख्तियार में, पत्थर का हो गया हूँ तेरे इंतजार में। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। पत्थर का हो गया, वाह 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 जी। हाजी मोहम्मद हैदर साहब, सरपरस्त शिमला मकतब चंदौती, इनके ताउन से इतना बड़ा मुशायरा। हाजी मोहम्मद कलीमुद्दीन साहब, ये भी इन्हीं के ताउन से ये सब कुछ तारीखी मुशायरा जो आप सुन रहे हैं, बड़े खुलूस से जनाब इमाम तुरास साहब को दुआएं दे रहे हैं, नवाज रहे हैं, अकीदत से सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया। नहीं ये तहजीब नहीं है। हाँ, आप हमको दे दीजिए, उनको मत दीजिए। मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ, बहुत आप इधर रख दीजिए, माले गनीमत में चला जाए। हाँ भाई,
دوستو ایک بار پھر یہ مطلع سن کے بتائیے، انشاءاللہ کچھ اچھے شعر آپ تک پہنچاؤں گا کہ دل اور نگاہ بھی نہ رہے اختیار میں، دل اور نگاہ بھی نہ رہے اختیار میں، پتھر کا ہو گیا ہوں تیرے انتظار میں۔ کیا مطلب ہے، چاہیں گے تم کو لوگ نبھائیں گے کم مگر، کیا کہنے، چاہیں گے تم کو لوگ نبھائیں گے کم مگر، ہم سا نہ ڈھونڈ پاؤ گے تم اس دیار میں، پتھر کا ہو گیا ہوں تیرے انتظار میں۔ اور دوستو وہ شعر جس کے لیے میں نے غزل کہی ہے کہ رخ سے ذرا نقاب، رخ سے ذرا نقاب ہٹاؤ تو جشن ہو، رخ سے ذرا نقاب ہٹاؤ تو جشن ہو، جلووں کا ایک ہجوم کھڑا ہے قطار میں۔ واہ واہ واہ، بہت اچھے، کیا کہنے، واہ 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 واہ، بہت اچھے، واہ واہ۔ پتھر کا ہو گیا ہوں تیرے انتظار میں۔ اور دوستو واقعہ یہ ہے کہ حالانکہ اس نے کوئی بھی وعدہ نہیں کیا، برباد ہم ہوئے ہیں مگر واہ 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 واہ، بہت اچھے بھائی، واہ 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 واہ، کیا کہنے، واہ واہ۔ تیرے بڑی بار کا جواب نہیں، واہ 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 واہ، بہت شکریہ سر۔ دل اور نگاہ بھی نہ رہے اختیار میں۔ اور آخری شعر دیکھیں غزل کا، پلکوں سے آنسوؤں کی قطاروں کو پوچھ لو، واہ واہ، پلکوں سے آنسوؤں کی قطاروں کو پوچھ لو، پت جھڑ کی بات ٹھیک نہیں ہے بہار۔ واہ 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 واہ، بہت اچھے۔ دیکھیے دوستو واقعہ یہ دنیا محبت کا مغل حضور جی، میں وہی پڑھوں گا۔ میں آپ یقین کریں میں وہ غزل پڑھوں گا جو غزل پڑھنے میں یہاں آیا ہوں۔ اب آپ وہ غزل سن کے بتائیں۔ دو شعر ان کا حکم ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں، کسی بھی قیمت پہ ٹالا نہیں جا سکتا۔ بالکل، میں وہ پڑھ دیتا ہوں کہ جھیل آنکھوں کو نہ ہونٹوں کو کمل کہتے ہیں، کیا کہنے، جھیل آنکھوں کو نہ ہونٹوں کو کمل کہتے ہیں، خون آنکھوں سے جو ٹپکے تو غزل کہتے ہیں۔ واہ واہ، خون آنکھوں سے جو ٹپکے تو غزل کہتے ہیں۔ اور شعر دیکھیں کہ ہم نے ایک دل پہ کئی سال حکومت کی ہے، کیا کہنے، ہم نے ایک دل پہ کئی سال حکومت کی ہے، ہم کو دنیا محبت کا مغل کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ، بہت اچھے بھائی، واہ واہ واہ، بہت شکریہ۔ یہاں سے غزل کا مطلب دیکھیے، جس اسٹیج پہ جناب ڈاکٹر راحت اندوری صاحب تشریف رکھتے ہوں، وہاں ایک شاعر کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی سب سے اچھی شاعری اور سب سے اچھی غزل پیش کرے، کیونکہ یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ میسر نہیں ہوتے ہم جیسے طالب علموں کو۔ سر بہت اللہ آپ کی عمر دراز کرے۔ غزل کا مطلب ہے کہ عجیب شخص ہے شکووں پہ مسکراتا ہے، عجیب شخص ہے شکووں پہ، عجیب شخص ہے
शिकवों पे मुस्कुराता है, खामोश रह के मेरे दर्द को बढ़ाता है, बहुत खूब रह के मेरे दर्द को बढ़ाता है। और वाक़या ये है कि तेरा सुकून सलामत रहे मगर जाना, तेरा सुकून सलामत रहे मगर जाना, कभी तो पूछ मुझे चैन कैसे आता है, कभी तो पूछ मुझे। और ये शेर देखें कि मैं लौटता हूँ थकन लेके जब जमाने की, क्या कहने खूब, वाह वाह, तेरा ख्याल थपक कर मुझे सुलाता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। तो पूछ क्या कहने, चैन कैसे आता है। वाह वाह। और दोस्तों, अब इस गजल का वो शेर जिस शेर के लिए मैंने फिर गजल कहने की कोशिश की है, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब कोई इबादत वक्त मुकर्रर से छूट जाती है, हम उसे बाद में अदा करते हैं तो वो कज़ा कहलाती है। यहाँ से शेर का मजा लें कि कभी तो पूछ मुझे चैन कैसे आता है। शेर देखें कि कज़ा समझ के मैं रातों को जाग लेता हूँ। हसन भाई क्या कहने, वाह वाह वाह। कज़ा समझ के मैं रातों को जाग लेता हूँ। वाह वाह वाह। तुम्हारा जिक्र अगर दिन में छूट जाता, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, बहुत खूब। क्या कहने जनाब, वाह वाह वाह, शायरी हो रही भाई, वाह 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 वाह, वाह वाह वाह, तुम्हारा जिक्र सनद है भाई, वाह वाह। दोस्तों, मुझे जनाब राहत साहब की दाद मिली है, ये लम्हा मेरे लिए बाइस फक्र है, मैं इसे कैद करके रखना चाहता हूँ। एक बार डॉक्टर साहब के लिए जोरदार आप तालियां बजा दीजिए। क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। पढ़ दीजिए, सर का हुक्म है, मैं ये शेर फिर पढ़ूंगा। कज़ा समझ के मैं रातों को जाग लेता हूँ, तुम्हारा जिक्र अगर दिन में छूट जाता है। वाह वाह वाह, बहुत कीमती है शेर है भाई, वाह वाह वाह। मुझे चैन कैसे आता है। और शेर देखें कि अजीब कशीमा कशे इश्क है मेरे अंदर। क्या कहने, वाह 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 वाह। अजीब कशीमा कशे इश्क है मेरे अंदर, खुशी मनाऊं तो गम मुझसे रूठ जाता है। बहुत अच्छे भाई, क्या कहने, वाह वाह। खुशी मनाऊं तो गम मुझसे रूठ जाता है। देखिए कितनी कीमती अजीब कशीमा कशे इश्क है मेरे अंदर, खुशी मनाऊं तो गम मुझसे रूठ जाता है। अभी तो पूछ मुझे चैन कैसे आता है। वाह वाह। हसन साहब और महबूब साहब, आपने बहुत अच्छी सामाइन से मिलवाया। आप यकीन कीजिए, कल जी सिने अवार्ड है, मैं उसमें नॉमिनेट हूँ और मैं वहाँ पहुँच नहीं पाऊंगा, मैं इस मुशायरे में आया हूँ। मुझे मुबारकबाद, बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारकबाद, बहुत शुक्रिया, बड़ी आपकी मोहब्बत।
عجیب کشم. اور شعر دیکھیں کہ عنایت. تیرا خیال بچھڑنے کا غم کے تنہائی, تیرا خیال بچھڑنے کا غم کے تنہائی, کوئی تو ہے جو مجھے اس طرف بلاتا کیا کہنے. واہ 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 واہ. کبھی واہ واہ کبھی تو پوچھ واہ واہ. مجھے چین کیسے آتا ہے. اور مقطع عنایت. تو راز مجھے میں نہ جگنو نہ چاند تارے ہیں. یہ میرا آخری شعر ہوگا آج کا. مجھے آپ اپنی محبتوں سے ودا کیجئے اگر آپ کو لگے میں نے مقطع کہا ہے کہ تو راز مجھے میں نہ جگنو نہ چاند تارے ہیں. کیا کہنے. یہ اس کا پیار ہے جو مجھ میں جگمگا. واہ 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 واہ.